السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، تو پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا الہ العالمین۔ ابھی تک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے بارے میں جانا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبی بنایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبی بنایا۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 سے 58 تک۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک راست باز نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 58 سے 56 میں ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، سب صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم و حکمت میں بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھائے جانے کا ذکر سے کیا مراد ہے، آگے چل کے ہم اپنی کہانی میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلی بار تحریر اور کتابت کا علم سکھایا گیا تھا۔ آپ کو قلم اور لکھنے کی مہارت بھی عطا فرمائی۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور یہ آپ کے بلند روحانی مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے نبی ہیں؟ آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے ان نبی کا نام۔ حضرت ادریس علیہ السلام مختلف علوم فنون میں ماہر تھے اور کئی پیشے آپ سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی بار کپڑے سے سینے کا فن ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھل کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار اولین نبیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کتابت کا فن سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم اور فنون کا استعمال انسانی معاشرے کی فلاح اور بھلائی کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ معاشرہ ترقی کرے اور انسانوں کے اندر شعور پیدا ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ علم، حکمت اور عملی مہارتیں دونوں ہی انسان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اپنے معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں علم و حکمت کے ساتھ ساتھ عملی مہارتیں بھی سیکھنی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب۔ Thank you for watching. Subscribe to my channel.